السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو میں اپنے چینل علم اور وظائف میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اب آتے ہیں ہم اپنے عمل کی جانب۔ ہمارا آج کا عمل ہے حضور غوث اعظم کی مدح۔ اس عمل میں حضور غوث اعظم کی مدد ہوتی ہے اور حضور غوث اعظم کی مدد سے ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں جن میں سے میں چند آپ کو بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلا فائدہ، یہ باطنی آنکھ کھول دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ، اس میں ہمیں بہت سے ولیوں کی زیارت ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ، اس میں ہم جنات وغیرہ اور پریوں دیو ہر چیز کی زیارت کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ اس عمل کے ذریعے ہم استخارہ بھی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ استخارہ کیا ہوتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اس عمل میں حضور غوث اعظم کی زیارت بھی ہوتی ہے اور حضرت علی کی زیارت بھی ہوتی ہے۔ اب تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور اس سے ہم کیا کیا کام لے سکتے ہیں۔ یہ عمل بہت ہی نایاب ہے۔ اب آتے ہیں ہم عمل کی شرائط پہ۔ اس عمل میں جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے کچا لہسن نہیں کھانا، کچا پیاز نہیں کھانا، گوشت نہیں کھانا، انڈا نہیں کھانا، دودھ اور دہی نہیں کھانا۔ اس عمل کی یہ شرائط ہیں۔ اور اگر آپ نشہ کرتے ہیں تو آپ کو نشہ بھی چھوڑنا پڑے گا اس عمل کے دوران۔ اب بنا ٹائم ضائع کیے ہم آتے ہیں عمل کی جانب۔ اس عمل کی مدت ہے 41 دن۔ میں نے جب 41 دن پورے کیے تھے تو مجھے اس میں بہت مزہ آنے لگا۔ بہت ہی نیاب چیزیں مجھے اس میں ملی، تو پھر میں نے یہ عمل 41 دن کی بجائے میں نے 2 منتھ تک جاری رکھا تھا لگاتار۔ یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم 41 دن کر کے اس عمل کو چھوڑ دیتے ہیں یا آگے پڑھتے رہیں۔ اگر آپ اس عمل کو پوری زندگی پڑھتے رہیں تب بھی یہ عمل آپ کو ہر چیز دکھاتا رہے گا، ہر چیز کے بارے میں بتاتا رہے گا۔ یہ ایک لاجواب نوری علم ہے۔ اور اس عمل کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گی 2 چیزیں۔ ایک تو لوہے کی انگوٹھی ہمیں چاہیے ہوگی اور ایک سبز رومال چاہیے ہوگا۔ وہ آپ بازار سے خرید لیں۔ اگر آپ کو بازار سے رنگ نہیں ملتی لوہے کی، اس عمل کے لیے لوہے کی رنگ لازمی چاہیے اور کوئی رنگ نہیں چلے گی۔ لوہے کی رنگ اگر آپ کو بازار سے نہیں ملتی تو آپ کسی دربار کے پاس، جو بڑا دربار ہو، وہاں سے کسی شاپ سے پتہ کر لیں، وہاں آپ کو آسانی سے مل جائے گی۔ وہ رنگ آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ، رائٹ ہینڈ کی جو سب سے چھوٹی فنگر ہے اس میں ڈال لینی ہے۔ اور پھر آپ نے جو سبز کپڑا لیا ہے اس کو ایک کارنر سے پکڑیں اور جو آپ نے اپنے رائٹ ہینڈ میں رنگ پہنی ہے اس کے اندر سے گزاریں اور اس میں ایک گانٹھ لگا دیں تاکہ وہ کپڑا گرے نہ۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اب آپ نے تہجد کے ٹائم اٹھنا ہے۔ سب سے پہلے تہجد کے نوافل ادا کریں۔ نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے مصلی پہ کھڑا ہو جانا ہے اور منہ خانہ کعبہ کی طرف کر لینا ہے۔ اور جو میں آپ کو ورد بتاؤں گا وہ آپ نے اس کو 41 دفعہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ زیادہ دفعہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ 101 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 313 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن لازمی ہے کہ آپ 41 دفعہ پڑھیں۔ اس سے زیادہ آپ کی مرضی، آپ جتنا مرضی پڑھ لیں۔ اور یہ عمل کھڑے ہو کر پڑھنا ہے۔ آپ نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لینا ہے اور جو آپ کا رائٹ ہینڈ ہے اس ہاتھ کی طرف، اس ہاتھ سے آپ نے اشارہ کرنا ہے آنے کا۔ جیسے ہم کسی کو بلاتے ہیں اشارہ کر کے، ویسے ہی آپ نے سیدھے ہاتھ سے اشارہ کرتے جانا ہے آنے کا اور آپ نے ورد کرتے جانا ہے عمل کا۔ ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے 41 دفعہ پڑھ لیں یا آپ 101 دفعہ پڑھ لیں، آپ نے اپنا ورد پورا کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے عمل ختم کر لینا ہے
اور پھر آپ فجر کی نماز کا ویٹ کریں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 1 دفعہ، 3 دفعہ یا 5 دفعہ سورۃ مزمل کی تلاوت کرنی ہے، یہ لازمی ہے اس میں۔ اس کے بعد آپ سو جائیں، اپنا کام کریں، جو مرضی کریں، آپ کا ایک دن کا عمل پورا ہوا۔ ایسے ہی آپ نے 41 دن پورے کرنے ہیں، 41 دن۔ عمل کرنے سے پہلے اجازت لے کر عمل کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ جو عمل ورد کرنا ہے وہ آپ کو میں سنا دیتا ہوں۔ آیا ہاں میں دور تھی سائیاں، آیا ہاں میں دور تھی سائیاں، کر بغداد دھائیاں۔ آیا ہاں میں دور تھی سائیاں، کر بغداد دھائیاں، بچا لے آفتانے آئیاں، کھڑے ہیں مسکین کلے، کوئی تدبیر نہ چلے، میں تیرے ول پھیراں پلے، میری مدد کر شاہ جیلانی، میری مدد کر شاہ جیلانی، میری مدد کر شاہ جیلانی، میری مدد کر شاہ جیلانی۔ آپ نے 3 دفعہ کہنا ہے۔ دوبارہ پڑھ کے میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آیا ہاں میں دور تھی سائیاں، کر بغداد دھائیاں، بچا لے آفتانے آئیاں، کھڑے ہیں مسکین کلے، کوئی تدبیر نہ چلے، میں تساں ول پھیرے پلے، میری مدد کر شاہ جیلانی، میری مدد کر شاہ جیلانی، میری مدد کر شاہ جیلانی۔ جو لوگ اس عمل کو تہجد کے ٹائم نہیں کر سکتے وہ اس کو عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔